کیا استھما واقعی لا علاج بیماری ہے؟ کیا انہیلر زندگی بھر کا ساتھی بن چکا ہے یا پھر ہم نے بیماری کو نہیں صرف علامات کو دبانا سیکھ لیا ہے؟ آج ہم استھما یعنی دمہ پر بات کریں گے، لیکن روایتی انداز میں نہیں بلکہ بحث، دلیل، مشاہدے اور حکمت کے ساتھ۔ جی تو دمہ کیا ہے؟ استھما کیا ہے؟ دراصل سانس کی نالیوں کی دائمی سوزش کا نام استھما ہے۔ جب سانس کی نالیاں سوج جاتی ہیں، ان کے اندر بلغم جمع ہو جاتا ہے، نالیاں سکڑ جاتی ہیں، تو رزلٹ کیا ہوتا ہے جی؟ سانس کا پھولنا، سینے میں جکڑن، سیٹی جیسی آواز، رات یا صبح کے وقت شدید تکلیف۔ یاد رکھیے گا، استھما ایک جملہ ہی نہیں بلکہ ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہمیشہ آتا ہے کہ یار یہ دمہ کیسے بنتا ہے، استھما کی وجوہات کیا ہیں، ریزنز کہاں ہیں؟ تو جناب بار بار نزلہ زکام، برونکائٹس، بچپن میں اینٹی بایوٹک کا زیادہ استعمال، لائک کہ کسی کو بخار ہو گیا چھوٹے بچے کو تو فلانے ڈراپس دے دو جی، فلانا ڈراپس دے دو، میں اب آپ کا نام نہیں لوں گا، لیکن بچپن میں اینٹی بایوٹک کا زیادہ استعمال، مہندی کی خرابی، قبض، گیس، الرجی، دھول، مٹی، پولن، مطلب یہ جانور سے بھی الرجی ہو جاتی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کمزور قوت مدافعت۔ اچھا جی، ایک اور اہم ریزن کی طرف آپ کو میں متوجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پہلو ہے جو اکثر طور پر نظر انداز ہو جاتا ہوتا ہے جی۔ اس میں کچھ ریزنز آ جاتی ہیں جی: مسلسل خوف، سٹریس، غصہ دبانا، رونا مگر اظہار نہ کرنا، بچپن کا صدمہ، ماں باپ کی لڑائیاں، خود کو محفوظ محسوس نہ کرنا۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہومیوپیتھک کہتی ہے پھیپھڑے صرف ہوا نہیں، احساسات بھی سانس لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا دوستوں، یہاں پر لوگوں کو جھنجھوڑنا ضروری ہے کہ جب بیماری کرونک بن جاتی ہے، مطلب پرانی ہو جاتی ہے، آپ لوگ انہیلر پر مکمل انحصار کرتے ہیں، پھیپھڑوں کی طاقت کم ہو جانا، بار بار انفیکشن، نیند کی خرابی، بچوں میں جسمانی نشوونما متاثر ہونا، ذہنی خوف کہ سانس نہ رک جائے، اور بعض کیسز میں تو ایمرجنسی میں آتے ہیں جناب آپ لوگ، اور ICU، حتیٰ کہ جان کا خطرہ۔ یہ کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ اگر دمہ کا علاج بر وقت نہ ہو تو آپ کو یہ نقصانات لازمی ہو سکتے ہیں۔ انہیلر کیا چیز ہے جی؟ کیا یہ سہارا ہے یا سزا ہے؟ یہ ایک اہم بحث۔ انہیلر بالکل ٹھیک ہے، مانتے ہیں، فوری طور پر آرام دیتا ہے، ایمرجنسی میں جان بچاتا ہے، لیکن اصل پرابلم کہاں ہے؟ یہ روٹ کاز پر کام نہیں کرتا، صرف نالیوں کو وقتی طور پر کھولتا ہے، بیماریوں کو اندر ہی اندر بڑھنے دیتا ہے، اور بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی ڈوز بھی ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے الارم بند کر دیا جائے مگر آگ نہ بجھائی جائے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انہیلر سے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، مگر شرط کے ساتھ، صحیح تشخیص، صحیح علاج، مکمل علاج، صرف علامت نہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہومیوپیتھک داخل ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ دمے کا ہومیوپیتھک میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ جی نہیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، ہومیوپیتھک کہتی ہے دمہ ایک بیماری نہیں بلکہ اندرونی بگاڑ کا اظہار ہے۔ جب الرجی کی جڑ، مدافعت کی کمزوری، ذہنی دباؤ درست ہوتے ہیں تو خود بخود دمہ کمزور پڑ جائے۔ بات کرتے ہیں جی ہومیوپیتھک میڈیسن پر، تو سب سے پہلے آتی ہے آرسینک ایسڈ۔ اس کی خاص اور نمایاں علامات یہ ہے کہ سانس کی شدید گھبراہٹ، آدھی رات کے بعد دمہ کا بڑھ جانا، مطلب 1 سے لے کر 3 بجے تک، ٹھنڈی ہوا سے تکلیف، مریض بے چین، جگہ بدلتا رہتا ہے، موت کا خوف، تنہائی پسند نہیں، اور سینہ جلتا رہتا ہے۔ اور اکثر اوقات ایسا مریض کمزور ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، انگزائٹی پلس الرجی اور انہیلر کا عادی مریض۔ یہ دوا دمہ کا ذہنی خوف کی کلاسک دوا ہے۔ کے بعد دوا جاتی ہے جی ایپیکوک، سینہ بلغم سے بھرا ہوا مگر کھانسی سے بلغم نہیں نکلتی، مسلسل متلی، سانس بند ہونے کا احساس، چہرہ نیلا یا پیلا پڑ جانا۔ خاص بات، کھانسی سے کوئی آرام نہیں، دمہ کے دورے میں شدید گھٹن، مطلب بلغم والی دمہ کی بہترین دوا ایپیکوک۔ کے بعد آ جاتے ہیں جی اینٹیمونیم ٹارٹ۔ اس کی نمایاں علامات میں سینہ بلغم سے بھرا ہوا، آوازیں آنا کھڑڑ کھڑڑ کی، مریض اتنا کمزور کہ کھانسی بھی نہیں کر پاتا، نیند میں سانس رکنے جیسی کیفیت، بچوں اور بوڑھوں میں زیادہ مفید یہ ہے۔ اور اس کے بعد نیند میں سانس کی آواز آنا، بیٹھ کر سانس لینا بہتر لگتا ہے، اس کو سکون آتا ہے۔ جب بلغم ہوگی لیکن طاقت نہ ہو تو اس میں اینٹیمونیم ٹارٹ آتی ہے۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، اس کی عمر تقریباً 12 سال تھی، روزانہ انہیلر کے بغیر سو نہیں سکتا تھا۔ اس کی والدہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب دمہ تو اب ہماری قسمت میں ہے، لیکن
میں نے بچے کے خوف اور اس کے بعد معدے کے مسائل اور اس کے بعد مطلوبہ میڈیسن استعمال کی اور 3 ماہ اس کو لگا تو رزلٹ انہیلر کم ہو گیا اور 6 ماہ میں تقریباً انہیلر ختم ہی ہو گیا۔ ایک شخص پانی میں ڈوب رہا تھا، ہر بار کوئی اسے لاٹھی دے دیتا وہ پکڑ کر بچ جاتا۔ آخر اس نے پوچھا کوئی مجھے کنارے پر کیوں نہیں لے جاتا؟ بالکل یہی حال دمہ کے مریضوں کا ہے، انہیلر لاٹھی ہے اور علاج کنارہ۔ یاد رکھیے گا، دمہ لا علاج نہیں مگر لاپرواہی سے لا علاج بن جاتا ہے۔ انہیلر دشمن نہیں مگر مستقل حل بھی نہیں۔ ہومیوپیتھک دوا دمہ کی جڑ تک پہنچتا ہے۔ صحیح ہاتھ، صحیح وقت، صحیح صبر لازم ہے۔ سانس لینا اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت کو مکمل نعمت کے ساتھ، مکمل صحت کے ساتھ واپس پانا ممکن ہے۔ میں ڈاکٹر حسیب، ملتے ہیں اگلی